بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. مجالس تفسیر قرآن کی 21ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. سلسلہ عزاداری مولا کائنات کی تیسری تقریر آپ حضرات. انسان زندگی گزارتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جوانی کیسی گزرے گی، بڑھاپا کیسا گزرے گا اور موت کیسی آئے گی. کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر یہ عظمت صرف علی کو ملی کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خود اس کو معلوم تھا. زندگیاں تو بہت دیکھیں لیکن ایسی سہانی زندگی ہم نے کسی کی نہیں دیکھی کہ جس نے خدا کے گھر سے خدا کے گھر تک اپنی زندگی کو توحید کے حصار میں لے لیا، جس کی زندگی کے ہر لمحے کا گواہ خود مالک کائنات بنے. ایسی ہستی کو خود ناز ہے، فخر ہے، اور کیوں نہ وہ فخر کریں کہ اپنی زندگی کو خود سنائیں، خود بتائیں. نہج البلاغہ میں مولا نے جو خطبات دیے ہیں، جہاں دنیا کے تمام موضوعات پر گفتگو کی، وہاں کبھی کبھی خود اپنے موضوع پر بھی گفتگو کی ہے. اور ان خطبوں کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اتنی طاہر زندگی جس کی ہو، وہ کیوں نہ اس کو طہارت کے ساتھ بیان کرے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک ایسا رہنما ہے کہ جو دنیا میں آمد کے بعد سے لے اور رخصت ہونے تک اپنی طہارت کی گواہی خود قرآن، حدیث، پیغمبر کی زبان سے لے رہا ہو. نہ کسی راوی کی ضرورت ہے، نہ کسی تاریخ کی کتاب کی ضرورت ہے. علی کسی راوی اور محدث کے محتاج نہیں ہے کہ زبردستی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، آپ چندہ کر کے اس کی حیات سنائیں. تو اب کہاں چندے کی زندگیاں اور کہاں چاند جیسی زندگی. روشن چاند بھی ایسا چاند کہ جو کبھی گھٹتا ہی نہیں. جب سے 14ویں کا تھا تو آج تک 14ویں کا ہی. اب یوں بھی ہمیں کہنے کا حق ہے کہ زندگانی علی 1400 برس کی ہو گئی تو چاند تو اب تک 14ویں کا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں 4 چاند لگ گئے. علی کی زندگی میں تو 12 چاند لگ گئے.
11 امام اور خود سیدہ، اور یہ 11 چاند اور خود علی، ایک ایسے سراج منیر کے سائے میں رہے کہ روشنی ہی روشنی، روشنی۔ کوئی آیا 40 کی برس کی عمر گزار کر، کوئی 60 اور کوئی 62۔ یہاں علی بتا رہے ہیں کہ مجھ کو تو بس یہ یاد ہے کہ آنکھ کھولی ہے تو رسول اللہ کی گود میں کھولی۔ میں نے تو جو دنیا دیکھی تو بس یہ دیکھا کہ ہاتھ ہے نبوت کے ہاتھ، جو میری زلفیں سنوارتے رہے، اپنے ہاتھ سے مجھے نہلاتے، نہج البلاغہ اپنے ہاتھ سے میرے سر میں کنگھی کرتے، میرے بال سنوارتے، میرے ہاتھ اور پیر دھلاتے۔ کون یہ فخر کرے گا؟ میں بھوکا ہوتا تو میری غذا کا انتظام کرتے، منہ میں کھجوریں ڈال کے اس کو دانتوں سے چباتے، ٹکڑے جب چھوٹے ہو جاتے تو میرے منہ میں اس طرح بھراتے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ میں نے اپنی زبان میں جو مزہ پایا وہ رسالت کے دہن کا مزہ پایا۔ پھر میں جب نیند کی طرف مائل ہوتا اور میری آنکھیں غنودگی مائل ہو جاتی تو وہ فوراً لے کر اپنے سینے پہ لٹا لیتے اور مجھے ان کے سینے پہ نیند آ جاتی۔ آنکھ کھلتی تو سینے پر، جب سوتا تھا تو سینے پر۔ ارے جس کا بستر ہی رسالت کا سینہ ہو تو اس کے لیے شب ہجرت کا بستر کیا ہے؟ بچپن کا بچھونا۔ فرماتے ہیں اسی خطبے میں کہ جب میں پیروں سے چلنے لگا تو میری انگلی پکڑ کر مجھے چلاتے، اور جب میں خود سے چلنے لگا تو میں ان کے پیچھے پیچھے اس طرح قدم سے قدم ملا کے چلتا، جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس طرح میں ان کے پیچھے، جہاں وہ ہوتے وہاں میں ہوتا۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ اپنی شیر خاری کا زمانہ سناتے ہیں، بچپن کا دور سناتے ہیں۔ کہیں ایسے بھی سوانح حیات لکھی جا سکتی ہے کہ مولا چند لمحوں میں اسی نام کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے۔ اس کے معنی ہے بلاغت۔ بلاغت کے معنی ہے کم لفظوں میں بڑی بات کہہ دی جائے۔ علی نے کتنی جلدی بچپن طے کیا، بچپن کتنی جلدی طے کیا، اور ورق کو الٹا کہا ابھی میں 12 برس کا تھا کہ جب پہاڑیوں پر نبی جاتے تو میں پیچھے پیچھے جاتا، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ غار حرا پر پہلی وحی آئی، وہ میرے سامنے تھے، میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، میں نے وحی کا نور اترتے دیکھا، میں نے وحی کی خوشبو کو محسوس کیا، اور جب میں نے نبی سے کہا کہ یہ کون چیخ رہا ہے تو سرکار نے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے، اور پھر کہا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، تو وہی صرف نبی نہیں سن رہے تھے، علی بھی۔ ابھی تو میں بچہ تھا، میں ساتھ ساتھ تھا، میں نے دیکھا
کہ کافروں نے کہا کہ درخت کو پکاریے، تو یوں اشارہ کیا میرے بھائی نے درخت کو جیسے کسی کو اشارے سے بلاتے ہیں، اور درخت یوں چلا جیسے پرندہ پروں کو پھیلا کے دوڑتا ہوا ہے، اور میرے نبی کے قدموں پہ آ کے درخت گرا۔ پورے نہج البلاغہ میں علی نے صرف ایک معجزہ یہ بیان کیا، کہیں معجزہ نہیں ہے پوری کتاب میں، صرف ایک کہ درخت یوں آیا جیسے پرندہ آتا ہے۔ اور وہ دن بھی یادگار تھا جس دن نبوت کا اعلان کیا اور پکار رہے تھے کون میری مدد کرے گا، کون اس پیغام میں میرا ہمدرد ہے جو میری مدد کا وعدہ کرے گا، آنے والے وقت میں میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ پورے مجمع پہ سناٹا تھا، ایسے میں اٹھا، میں نے کہا میں اٹھا۔ میں نے کہا پنڈلیاں میری کمزور ہیں، عمر میری کم ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور پکار کر کہا جو میری اطاعت آج سے کرے گا وہ علی کی بھی اطاعت کرے۔ تم کہتے ہو غدیر میں اعلان ہوا، میں کہتا ہوں دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان تو ہو گیا۔ اب کاہے کی ہوس ہے؟ اب کس بات کی ہوس ہے؟ اعلان کے بعد اب کیا پریشانی ہے کہ نبی کس کو بنا گئے تھے، اپنے بعد کس کو بنا گئے تھے؟ یہاں بنانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو پوری نبوت کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ امت میں اگر ایک آدمی بھی اس وعدے کا انکار کرتا ہے تو پیغمبر کو جھوٹا بنا رہا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا مدد کرو کب خلافت ملے گی۔ علی نے وعدہ کیا، نبی نے خلافت دی کہ نہیں؟ لاج رکھو نبوت کی، نبی کو سچا تو مانو۔ جب وعدہ ہو چکا تو وعدہ توڑنے والے مسلمان کون؟ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ نکلتا، جب کافر بچے حملہ کرتے تو میں چاروں طرف سے ان بچوں پر حملہ کر کے اپنے بھائی کو بچا لیتا۔ اس وقت دائیں دیکھتا تھا اور بائیں دیکھتا تھا، مکے کی گلیوں میں کوئی میرے بھائی محمد کا مددگار میرے سوا نہیں تھا، میں تھا۔ اور یوں علی نے ورق الٹا اور کہا ابھی میں کم سن تھا، یعنی 12 سال کی عمر کے بعد کہہ رہے ہیں ابھی میں کم سن تھا، ابھی تو 20واں بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سینے چاک کر دیے۔ مزر اور ربیہ قبیلوں کے پہلوانوں کے سینے پھاڑ دیے میں نے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے اور توحید کے لیے میں نے تلوار کھینچی، اور میدان جنگ میں میں نصرت اللہ کے لیے، نصرت نبی کے لیے آ گیا۔ خطبہ ختم ہو گیا، سب کچھ تو سنا دیا، اب مدینے تک، بدر تک، ہجرت تک تو سنا ہی چکے علی اپنی سبانِ حیات، اور پھر رک گئے، اس لیے رک گئے کہ اب تو راوی آ گیا، چونکہ ابھی اسلام راوی کا محتاج تھا، اس لیے علی نے وہ دور سنایا کہ جب ابو ہریرہ پیدا نہیں ہوا، جب حضرت عائشہ پیدا نہیں ہوئی، تو کیا مجھ سے سنو وہ کیا سنائیں گے؟ سن رہے ہو؟ اب ابو ہریرہ آ گئے، اب حضرت عائشہ آ گئی، اب ان سے سن لو۔
جو سنا دیں جو سنا دیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے جائیے اور صفحہ نہج البلاغہ کے الٹتے جائیے، اچانک آپ کے سامنے خطبہ شقشقیہ آ جائے گا۔ اب جو علی نے شروع کیا اس لیے شروع کیا کہ اب پھر میں سناتا ہوں، اس لیے کہ راوی اب یہاں پر نقاب ڈالے گا، پردے ڈالے گا، سنائے گا نہیں، مجھ سے سنو، مجھ سے سنو۔ خطبے دیکھتے جائیے۔ میں تھا لاش پیغمبر کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف، میں نے پیش کیا بارگاہ الہی میں یہ کس نے کہا؟ پھر میں نے قبر میں اتارا، قبر میں نے برابر کی، غسل کا ذکر کیا، دفن کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں حالانکہ خلافت کے لیے میں اس طرح موضوع تھا جیسے چکی پر کھوٹا لگا کے اس کھوٹے سے چکی چلائی جائے۔ خلافت کا لباس صرف میرے جسم پر ٹھیک ہوتا تھا، کوئی اور پہنے تو لباس ڈھیلا ہو جائے، لیکن اس بوڑھے نے پہن لیا۔ بھائی آپ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ اپنے ابا کی قمیض پہنے تو پورا گھر ہنستا ہے۔ ارے فرشتے ہنس رہے تھے کہ یہ لباس کس کے لیے تھا اور کس نے پہنا۔ اور نام نہیں لیا، فلاں نے فلاں نے، فے لام الف نون، فلاں نے لباس پہن لیا۔ آسیہ کے لیے جیسے اس کا رکن چکی چلتی ہے، اس طرح میں خلافت کے لیے تھا۔ پھر ایک اور آ گیا، وہ گیا تو کسی اور کو بناتا گیا، میں دیکھتا رہا، میری میراث لٹ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے بھی اپنا وقت گزارا فلاں۔ اب وہ تو یوں آیا جیسے بہت پیٹ بھر کے کھا لے اور کھانے کے بعد اسے اندازہ نہ ہو اور اپنی لیگ پر گدھا کھڑا ہو۔ میں یہ بھی دیکھتا رہا، میراث لٹ گئی، میں دیکھتا رہا۔ واہر صابر علی ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ بیچ سے کوئی اٹھا اور اس نے ایک پرچہ دیا، کوئی سوال کیا، علی رک گئے، خاموش ہو گئے۔ وہ گیا، عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی جہاں سے خطبہ چھوڑا ہے وہیں سے شروع کیجئے۔ کہا یہ تو شقشقیہ تھا، یہ تو شقشقیہ تھا۔ اونٹ جب موسم بہار میں غذا حاصل کر کے بیٹھتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے سال میں ایک بار، وہ اس کی مستی کی آواز ہوتی ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں شقشقیہ۔ کہنے سے اونٹ وہ آواز نہیں نکالتا۔ علی نے کہا یہ شقشقیہ تھا، اب رک گیا، اب یہ رک گیا، ادھوری رہ گئی تاریخ۔ لیکن پھر مورخ اتنے آ گئے کہ انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ علی کو اطمینان ہو گیا کہ جب 50 طریقے کے راوی ہوں گے تو اس میں سے مسلمانوں کو چھانٹ کے نکال لینا کیا مشکل ہوگا۔ اس لیے کہ ایک ہی روایت کو جب 4 کتابوں میں 4 طریقے سے دیکھیں گے تو تشویش تو ہوگی نا کہ ان 4 طریقوں میں سچا طریقہ کون سا ہے۔ اس لیے علی کو اطمینان ہو گیا کہ جو حق تلاش کرنا چاہے گا اب تاریخ میں ڈھونڈے گا، حدیث سے پوچھے گا، قرآن سے پوچھے گا، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو واپس ہمارے ہی در پہ آ جانا۔ ہم نے خطبہ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے سید سجاد شام کے دربار میں، ہم نے جہاں سے خطبہ چھوڑا ہے میری بیٹی زینب وہیں سے شروع کرے۔
वहीं से शुरू करेगी। इसीलिए سب سے آخر میں جب سب سے مل چکے ازبق بن نباتا، کمیل، کمبر، میسم سب آ چکے، سوسا بن سوہان تمام اصحاب سے مل چکے، تو کہا اب سب کو روک دو، ملاقاتیں ہو چکی، رات آدھی تھی، سورہ زمر کی تلاوت شروع کی، تلاوت کرتے کرتے ایک بار کہا حسن اب یہ پردہ ہٹا دو، بیٹیوں سے کہو آ جائیں، بیٹوں سے کہو آ جائیں۔ کل یہاں تک گفتگو تھی کہ ام البنین سے کہا عباس حسین کے حوالے ہے۔ ام البنین کو اطمینان ہو گیا، ایک ایک بیٹے سے گفتگو کی، ایک خطبہ دیا امام حسن کو اور کہا بیٹا یہ ہے کل دین، اور سب بیٹوں سے کہا اطاعت کرنا، یہ تمہارا امام ہے، اور تمام بیٹیوں کو دیکھا، سب کو گلے لگایا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے والی تھی، ابھی صبح ہوئی نہیں تھی کہ سب کو ہٹا دیا، سب ہٹ گئے، لیکن دیکھا علی نے دور در پہ بال کھولے ہوئے، آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے، بیٹی پہ نظر گئی، فوراً اشارہ کیا زینب میرے پاس آؤ، زینب میرے پاس آؤ۔ بیٹی روتی ہوئی آئی، زینب کے سر کو اپنے سینے پہ رکھ کے چادر ڈال لی، نہیں پتا چلا کہ علی نے آخری وقت زینب سے کیا بات کی، لیکن زینب نے بتایا، اس وقت بتایا، بھتیجے کو بتایا۔ جب بابو ساتھ پہ رک گئیں تو بیٹے نے پوچھا پھوپھی اماں اتنی بہادری سے آئیں اب یہاں رک گئیں؟ کہ بیٹا تم تو اس وقت تھے بھی نہیں جب بابا سے میرا وعدہ ہوا تھا۔ بابا نے چلتے ہوئے کہا تھا زینب جب بابو ساتھ پہ پہنچنا تو مجھے پکارنا، میں آؤں گا۔ زینب بابا کا انتظار کر رہی ہے، کہہ کر نجف کا رخ کیا، کہا بابا آئیے، زینب دربار میں جا رہی ہے، زینب دربار میں جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کس طرح علی کو الوداع کہا گیا، کس طرح رخصت ہوئی۔ گھر کے باہر یتیم بچے رو رہے تھے، بیوائیں گھر کے دروازے پہ کھڑی تھیں، گریا کا شور تھا کوفے کی گلیوں میں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں علی کا ماتم نہ ہو رہا ہو، سب گریا کر رہے تھے۔ آج 21 تاریخ ہے، شہادت کا روز ختم ہوا، آپ نے جلوس کیا، اب یہ آخری مجلس ہو رہی ہے، شہادت کے سلسلے کی تابوت برآمد ہوگا، ماتم ہوگا، نیاز ہوگی۔ چند جملے تعزیتی ادا کر دوں، صبح سے تو آپ مجلسیں سن ہی رہے ہیں۔ مولا کا غم ہے، حسین کا غم تو سال بھر رہتا ہے، علی کے غم کے یہ 3 دن ہوتے ہیں، اسی میں چاہنے والے روتے ہیں، پرسا دیتے ہیں۔ یہ دن بھی تمام ہو گیا، تیسرا دن بھی، 19، 20، 21 کا دن بھی ختم ہوا۔ کیا میں آپ سے بیان کروں جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور مولا علی کا گھر دیکھا ہے، تو سب سے پہلے جدھر سے داخل ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا کمرہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے، تو بتاتے ہیں خدام یہ وہ تخت ہے جس پر بیٹوں نے حسن اور حسین نے علی کو کفن پہنایا۔ یہاں جنازہ تیار ہوا، جب علی کا جنازہ تیار ہو چکا، بیٹیاں آئیں، اور بارہا میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ کو اپنی بیٹی فاطمہ پر بہت ناز تھا، صرف اس لیے کہ میرا جنازہ سونا نہیں رہے گا، زہرا آ کے میری میت پہ روئیں گی۔ علی کا فقر کیا کہنا، جب 18 بیٹیوں نے جنازے کو گھیر لیا اور پکار ہوئی بابا الوداع، جملہ میں یہی کہتا ہوں، رسول اللہ خوش قسمت تھے، بیٹی نے جنازے کو رخصت کیا، زہرا جیسی رونے والی، علی خوش قسمت تھے، 18 بیٹیوں نے جنازے کو الوداع کہا۔ امام حسن خوش قسمت تھے، 18 بہنوں نے بھائی کا ماتم کر کے جنازہ اٹھایا، مگر آئے حسین
जनाजा था रोने वाला कोई ना था। और अगर बहन ने अपने आप को नाके से गिरा के रोना चाहा तो किताबों में लिखा शिमर ने ज़ैनब को इतने ताजियाने मारे कि जनाजे से खींच के हटाए। तुम सलामत रहो इस अज़ान में रोने वालों, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए। जनाजा तैयार हुआ, अली ने वसीयत कर दी थी, जो अली ने वसीयत की थी इमाम हसन इस तरह अमल करते गए। सुबह हो रही थी कि जनाजा घर से बाहर आया। जनाजा घर से बाहर आया, अली ने कहा था हसन और हुसैन सिर्फ तुम जनाजे को कांधा देना, आगे हसन हो, एक तरफ हुसैन हो और पीछे से जनाजा जिब्रील और मीकाइल उठाएंगे। एक तरफ जिब्रील होंगे, एक तरफ मीकाइल होंगे और कोई मेरे ताबूत को कांधा न दे। तो लोगों ने सिर्फ ये देखा कि पीछे से जनाजा उठा हुआ था लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। ये मेरे मौला का मौजिजा कूफे वाले देख रहे थे कि आगे दोनों शहजादे जनाजा लेके चल रहे थे। कहते हैं जैसे ही जनाजा बाहर आया बेवाओं के रोने का गुल उठा। ऐ मेरे मददगार, ऐ मेरे खबरगिरी करने वाले, अब हमको कौन रोटी देगा? छोटे छोटे बच्चे जनाजे के साथ रोते चले, अरे हम यतीमों की खबरगिरी अब कौन करेगा? अब कौन आके शफकत का हाथ हम पर रखेगा? बड़ा गिरिया था, बड़ा मजमा था। जनाजा चलता गया, जिधर जिधर से अली का जनाजा गुजरता रास्ते में जो दरख्त आते शाखें झुकती जाती और सलामी देती जाती। यहाँ तक के मस्जिद हन्नाना के सामने जब जनाजा आया तो मेहराब मस्जिद और दीवार सलामी के लिए झुक गई। अली का जनाजा है, अली का जनाजा है। अब तक वो दीवार हन्नाना की झुकी हुई है जो बता रही है कि अली के जनाजे के इस्तकबाल में ये दीवार झुकी थी। जनाजा नजफ की तरफ चला, चूंकि अली बता चुके थे जैसे ही नजफ की बुलंदी पर जनाजा लेकर सब चढ़ने लगे। सामने से इन दो आदमी आए, उनके बाल बिखरे हुए थे, सर पे उनके खाक पड़ी थी और वो रोते हुए आ रहे थे। दोनों ने आते ही कहा हसन और हुसैन से, लाओ लाओ अली का जनाजा मुझे दे दो, लाओ अली का जनाजा मुझे दे दो। एक बार आगे बढ़कर पूछा किसी ने, आप लोग कौन हैं? आवाज आई, हम आदम हैं, ये नूह हैं, हम यही हैं, हम यही हैं, हमको दे दो अली का जनाजा। इमाम हसन ने आवाज दी कि बाबा ने मना किया है कि जनाजा किसी को नहीं देना, कोई भी जनाजा मांगे तो जनाजा नहीं देना, इसलिए कि बाबा ने हमको ये बताया है कि अली का जनाजा किसके हाथ में दिया जाएगा। हसन को मालूम है, एक बार कब्र के करीब आए, सिर्फ मिट्टी हटाई गई, पत्थर निकला, उस पे लिखा था ये दामाद पैगंबर की कब्र है, इसको आदम और नूह ने अपने हाथ से बनाया है और वही इसके पहलू में है, यहीं पर अली को दफन किया जाएगा। हसन ने पत्थर को हटाया, हसन और हुसैन ने मिलकर अली का जनाजा उठाया। जैसे ही जनाजा लेकर कब्र की तरफ आए, चाहते थे कि कब्र में उतारे, अब जो झुक कर देखा तो मौला अली कब्र में बैठे थे। एक बार अली ने आवाज दी, मेरे बच्चों लाओ मेरा जनाजा लाओ। अली के हाथ पर अली का जनाजा रख दिया गया। हैरान न हुआ करो, मजहरुल अजायब है, मजहरुल अजायब है, हमें तो हैरत नहीं होती, हर साल हम पढ़ते हैं। अली ने अपने हाथ में अपना जनाजा लिया और कब्र में रख दिया। मजहरुल अजायब ने, हसन ने कब्र को बंद किया, कब्र बंद हो गई, कब्र बन चुकी, कब्र बनाकर अब जो चले तो कहते यूं जैसे फौज अपने बादशाह को दफन करके फिरे, जैसे रियाया अपने बादशाह को दफन करके फिरे। नजफ की पहाड़ी से सर को झुकाए, सर पे खाक, सब खामोश चले जाते थे, सब खामोश चले जाते थे। ऐसे में चलते चलते एक बार
कानों में सबके किसी के रोने की आवाज आई। बहुत नहीं, बहुत ज़ईफ़ आवाज थी। हसन के कदम उधर मुड़ गए। सबसे कहा, हसन ने आओ मेरे साथ, कोई मजलूम रो रहा है। ये तो घराना ही वो है जो मजलूम की आवाज को सुन नहीं सकता। चलते चलते आगे बढ़े, देखा एक दरख्त के नीचे एक बीमार, एक लागर, एक अंधा अपाहिज शख्स पड़ा है और फूट फूट के रोता है। हसन वहीं बैठ गए, उसके पास, उसी के पास बैठ गए। रहीम का बेटा है, करीम का नवासा है। कैसे हो सकता है कि अगर बाबा के गम में डूबे हुए हैं तो मजलूम को छोड़ के बढ़ जाएं। उसके शाने पे हाथ फेरा, सर पे हाथ फेरा, कहा भाई तू तो अपाहिज है, तू तो अंधा है, क्यों रोता है? क्या तुझे शहर ले चलूं? कहा शहर जाके क्या करूंगा, रो तो इसलिए रहा हूं, दुनिया में मेरा एक ही दोस्त था, वही तो मेरे पास आता था। क्या कुछ अता पता बता? क्या बस क्या बताऊं? वही आता, मेरे सर को उठाकर अपने जानू पे रखता, अपने हाथ से रोटी के निवाले बना बना के मुझे खाना खिलाता, मेरा सर दबाता, मेरे हाथों को दबाता, मेरे पैर दबाता, मुझे आराम देता। का तो कहाँ है तुम्हारा दोस्त? का क्या बताएं, इसीलिए तो रो रहे। आज तीसरा दिन है, मेरा वो दोस्त नहीं आया, जाने क्यों रूठ गया है, पता नहीं क्यों नाराज हो गया। कहाँ है मेरा दोस्त, क्यों नहीं आया? इमाम हसन ने कहा भाई कोई पहचान बता दे ताकि हम तेरे दोस्त को ढूंढ लाएं। का मैं तो अंधा हूं, मेरे पास कोई पहचान नहीं, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। हाँ एक पहचान तुम्हें बताते हैं, जब से तुम आए हो हमें पहचान मिल गई, जब से तुम आए हो हमें पहचान मिल गई। उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारी आवाज जैसी थी। एक बार रोकर कहा भाई वो मेरा बाबा अली था, उसे दफन करके आ रहे। बस हो गई तकरीर, आखिरी दो जुमले, हो गई तकरीर। कहा आपके बाबा थे? कहाँ? अली इमाम वक्त, खलीफा वक्त। और रोया। कहा अरब का बादशाह हमें रोटी खिला, हमारा सर दबा, कहा हम उठ नहीं सकते, हम पर एक एहसान करो, हमको उठा के उसकी कब्र पर ले चलो। सारे बनी हाशिम कब्र अली पे लाए, एक बार अपने आप को कब्र पे गिराया और पुकार कर कहा मेरे दोस्त अब मेरे जीने का क्या फायदा, जहां तुम गए उसको भी बुला लो। रूह परवास कर गई, वहीं उसकी कब्र बनी। शायद अली की कब्र का पहला जायर है, वो भी नजफ में ही दफन हो गया। तकरीर हो गई। मेरे नौजवान भाई, मेरे दोस्त वाकिफ होंगे कि इंटरनेट पर भी, मोबाइल टेलीफोनों में भी मुस्तकिल एक मौजिज़ा सबने देखा कि मस्जिद कूफा के सामने अली की एक बेटी की कब्र है, उसका नाम है खदीजा बिनते अली। ये हजरत अब्बास की सगी बहन है, उम्मुल बनीन की बेटी हैं, 4 भाई और 1 बेटी। जब अली का इंतकाल हुआ तो खदीजा की उम्र 5 बरस थी, 4.5 और 5 बरस ये अली की सबसे छोटी बेटी है। आपने मौजूदा देखा होगा कि जो तस्वीर बन रही थी रोजे से कोई बरामद हुआ और कैमरे में वो तस्वीर आई, लोगों को मालूम है कि वो हजरत अब्बास की शबी है। और इसमें हैरत न होना चाहिए, भाई बहन की कब्र पे आया होगा, देखने वालों ने देखा होगा, अब्बास को अपनी बहनों से बड़ी मोहब्बत है, ये तो वही समझ सकता है भाई जो बहनों से मोहब्बत करे। अब्बास तो पता नहीं किस खमीर से अब्बास का जिस्म बना था कि ज़ैनब को हमेशा अपनी शहजादी कहा, कदमों में बैठते थे,
زانوں پہ قدم رکھ کے زینب اونٹ پہ سوار ہوتی تھی. زینب کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتے تھے. جب بھائی اتنا چاہے تو بہن کتنا چاہے گی. جس کا شجاع بھائی ہو تو بہنیں عباس کو کتنا چاہتی ہوں گی. لو گریا کرو, ماتم کرو, تابوت لاؤ. سارے بنی ہاشم واپس آئے. اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بھرا گھر ہو, جب جنازہ واپس نہیں آتا اور میت دفن ہو جاتی ہے اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کس طرح استقبال ہوتا ہے. زمانہ آپ نے دیکھا ہے. میں کیا بتاؤں, یہ گھرانہ تو آسمانی گھرانہ ہے. کہتے ہیں علی کے 12 بیٹے جب گھر میں داخل ہوئے تو دروازے پر بہنوں نے استقبال کیا اور رو رو کے بھائی سے لپٹ کے بہنیں کہتی تھی بابا کو دفن کر آئے. جملہ سنو گے رونے کے لیے. ارے میں کہوں علی کی بیٹیوں سے دفن کر کے تو آئے ہیں نا باپ کو. ارے کربلا میں تو کوئی قبر بنا کے واپس آنے والا بھی نہیں تھا, بلکہ خیمے جل رہے تھے. جو لوگ آ رہے تھے وہ خیمے جلا رہے تھے. لاشا تو دھوپ میں پڑا تھا. بے غسل و کفن حسین کا لاشا پڑا تھا. تقریر کے آخری جملوں سے میں قریب ہوتا جاتا ہوں. کہتے ہیں 21 کی صبح علی دفن ہوئے. پورا دن گزرا گھر میں گریا. کسی طرف زینب غص تھی, کہیں رقیہ بے ہوش تھی, کہیں ام کلثوم ماتم کرتی تھی. علی کی بیٹیاں, ایک کا نام فاطمہ, ایک کا نام سلمہ, ایک کا نام نفیسہ, ایک کا نام رملہ, یہ ساری بیٹیاں بابا کو یاد کر کر کے روتی. کون دلاسا دینے والا تھا؟ بھائی بہنوں کو سنبھال رہے تھے. لیکن کہتے ہیں علی کی سب سے چھوٹی بیٹی ام البنین کی بیٹی عباس کی بہن خدیجہ, جس کی قبر آج جنت مسجد کوفہ کے صدر دروازے کے سامنے مقبرہ بنا ہوا ہے. جو لوگ جائیں روزے کی زیارت کریں. چھوٹی سی قبر ہے بالکل علی کے گھر کے سامنے. یہ روزہ ہے, زیادہ دور نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بچی بہت تڑپ تڑپ کے روئی. جب بھائی اس چھوٹی بہن کو سمجھاتے خدیجہ بنت علی کو, تو بچی صرف یہ کہتی, کبھی حسن سے کہتی, کبھی حسین سے کہتی, بھیا آپ کو تو معلوم ہے ہم سب سے چھوٹے تھے, اس لیے بابا ہم کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے. بابا تو چلے گئے, آج کی رات میں کس کے سینے پر سوؤں گی. اب تقریر میں کر نہیں پا رہا. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے. کہتی 3 دن تک خدیجہ بنت علی تڑپ تڑپ کے روئی. تیسرے دن روتے روتے انتقال ہو گیا. 18 بھائیوں نے بہن کا جنازہ اٹھایا, گھر کے سامنے قبر بنائی. ارے میں کہوں گا خدیجہ بی بی لاشا اٹھانے والے تھے, سکینہ بی بی. حسین چھوٹے تو قید خانے میں بابا کو پکار پکار کر سکینہ کہتی بابا آؤ میرے بابا, یا علی مولا, حیدر مولا.
کی آئی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، فرق علی پہ تیغ لائنے لگائی ہے، فرق علی پہ تیغ لائنے لگائی ہے، تڑپے ہیں تین روز وہ ایذا اٹھائی ہے، تڑپے ہیں تین روز وہ ایذا اٹھائی ہے، 21ویں کی صبح یہ پیغام لائی ہے، 21ویں کی صبح یہ پیغام لائی ہے، بیٹوں سے اب شفیق بدر کی جدائی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، سر پیٹتے ہیں اہل فلک ہے عجیب حال، حوریں اداس بیٹھی ہیں بکھرائے سر کے بال، باغ جہاں میں رنج سے سب صاحب خاموش ہے نسیم تو ساکت ہے ہر لحاظ، مصروف غم میں شیر خدا کی خدائی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، رونے سے اہل بیت کے محشر تھا ایک بپا، زینب پکارتی تھی کہ ہائے ہائے غضب ہوا، نانا سے ماں سے باپ سے میں ہو گئی جدا، جز بھائیوں کے اور سہارا نہیں رہا، کیسی فلک نے تازہ مصیبت دکھائی ہے، لاشوں کے گرد اہل حرم تھے جگر فگار، بالی میں سر کھڑے تھے حسن شاہ ذی وقار، سینے سے لپٹے روتے تھے شبیر زار زار، قدموں پہ منہ کو ملتے تھے عباس نامدار، کہتی تھی سر کو پیٹ کے فضا دہائی ہے، میت اٹھا کے لے چلے بابا کی جب سے، ڈوری تکائی زینب کلثوم نہ گئے، باہر کھڑے تھے سارے نمازی بچشم جنوں ملک تھے لاش کے ہمراہ ننگ سے، فریاد جبرائیل کی آواز آئی ہے، رانڈوں میں غل تھا آہ مددگار اٹھ گیا، رو کر یتیم کہتے تھے میں غار اٹھ گیا، بیمار کہہ رہے تھے پرستار اٹھ گیا،
کہتے تھے یہ فقیر کے سردار اٹھ گیا، مشہور خلق میں جس کی مشکل کشائی ہے، شیعوں کہو یہ مل کے سب ایک بار الوداع، اے بے کسوں کے سید و سردار الوداع، شیر الہ خلد کے مختار الوداع، عالم کے شاہ کل کے مددگار الوداع، سادی خاموش رنج میں ساری خدائی ہے، منم غلام علی، علی امام منستو 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 منم غلام علی، میری اذان وظیفہ دعا ہے نام علی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، خدا کے بعد نہیں جس طرح خدا کوئی، خدا کے بعد نہیں جس طرح خدا کوئی، نبی کے بعد نہیں جیسے مصطفیٰ کوئی، نبی کے بعد نہیں جیسے مصطفیٰ کوئی، سوا علی کے نہیں شاہ لاپتہ کوئی، سوا علی کے نہیں شاہ لاپتہ کوئی، نستیوں سے نہیں بڑھ کے دوسرا کوئی، نستیوں سے نہیں بڑھ کے دوسرا کوئی، سوا رسول نہیں ہے کوئی امام علی، امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، خدا نے جن کو بنایا امام بارہ ہے، خدا نے جن کو بنایا امام بارہ ہے، سراپا ایک ظاہر میں نام بارہ ہے، سراپا ایک ظاہر میں نام بارہ ہے، ایک دست نبی اور جام بارہ ہے، ایک دست نبی اور جام بارہ ہے، سب کی ایک ہی منزل مقام بارہ ہے، سب کی ایک ہی منزل مقام بارہ ہے، مگر بارہ زبانوں پہ کلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، نہیں ہے عقل تمہیں تم نبی کو پہچانو، نہیں ہے عقل تمہیں تم نبی کو پہچانو، بنا ملا کے بلا کیا ولی کو پہچانو، بنا ملا کے بلا کیا ولی کو پہچانو، جو آرزو ہے تمہیں تم نبی کو پہچانو، آرزو ہے تمہیں تم نبی کو پہچانو، پھر یہ تم پہ ہے واجب علی کو پہچانو، پھر یہ تم پہ ہے واجب علی کو پہچانو، کرو ہمیشہ عقیدہ سے احترام علی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہم ایسے عام سے بندوں کی کیا حقیقت ہے، ہم ایسے عام سے بندوں کی کیا حقیقت ہے، ہم ایسے عام سے بندوں کی کیا حقیقت ہے، ہم ایسے عام سے بندوں کی کیا حقیقت ہے، خدا رسول کی نظروں میں ان کی عزت ہے، خدا رسول کی نظروں میں
عزت ہے، انہی کے دم سے تو دین خدا سلامت ہے، انہی کے دم سے تو دین خدا سلامت ہے، وہ دل ہے کعبہ کے جس میں علی کی الفت ہے، وہ دل ہے کعبہ کے جس میں علی کی الفت ہے، کوئی فرشتوں سے پوچھے ذرا مقام علی، امام ملک تو غلام علی، علی امام ملک تو غلام علی، خدا کے ناموں میں ایک نام ہے خدا کا علی، خدا کے ناموں میں ایک نام ہے خدا کا علی، وہی حروف وہی لفظ اور عدد بھی وہی، وہی حروف وہی لفظ اور عدد بھی وہی، ہوا نہ اتنا فضیلت کو کوئی نبی، ہوا نہ اتنا فضیلت کو کوئی نبی، علی کا نام لیا دل سے یہ صدا نکلی، علی کا نام لیا دل سے یہ صدا نکلی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، علی کا نام مبارک ہے نام حق کی طرح، علی کا نام مبارک ہے نام حق کی طرح، زبان علی کی ہے قرآن کے ورق کی طرح، زبان علی کی ہے قرآن کے ورق کی طرح، علی کا نقش قدم ساتویں طبق کی طرح، علی کا نقش قدم ساتویں طبق کی طرح، علی کا عکس ہے افلاک پہ شفق کی طرح، علی کا عکس ہے افلاک پہ شفق کی طرح، الگ پہ صبح علی کی زمین پہ شام علی، امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، تمہیں خبر ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں، تمہیں خبر ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں، ہے کون آدمی انسان کس کو کہتے ہیں، ہے کون آدمی انسان کس کو کہتے ہیں، کتاب کیا ہے تو قرآن کس کو کہتے ہیں، کتاب کیا ہے تو قرآن کس کو کہتے ہیں، یہ ہم سے پوچھو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ہم سے پوچھو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، جسے سمجھتے ہو مذہب وہ ہے پیام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، نہ دل میں ہوتا اگر بغض آل پیغمبر، دل میں ہوتا اگر بغض آل پیغمبر، نہ پھرتے آج مسلمان اس طرح در در، نہ پھرتے آج مسلمان اس طرح در در، نبی کے مانگتے جا جا کے غیر کے در پر، نبی کے مانگتے جا جا کے غیر کے در پر، نہ ہوتا عالم اسلام اس قدر ابتر، نہ ہوتا عالم اسلام اس قدر ابتر، جو ہوتا ملک کے آئین میں نظام علی، امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، 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 یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، علی کے دشمنوں کا قتل عام ہو جائے، علی کے دشمنوں کا قتل عام ہو جائے، اور اہل شام کی دنیا میں شام ہو جائے، اہل شام کی دنیا میں شام ہو جائے، علی کی طرف سے برپا ہو انتقام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک
دشمنوں کا قتل عام ہو جائے، علی کے دشمنوں کا قتل عام ہو جائے، اور اہل شام کی دنیا میں شام ہو جائے، اور اہل شام کی دنیا میں شام ہو جائے، علی کی تیز سے برپا ہو انتقام علی، امام بنو تو بنم غلام علی، علی امام بنو تو بنم غلام علی، کوئی فرشتہ نہ پیدا ہوا نہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ نہ پیدا ہوا نہ کوئی نبی، خدا کے شیر پہ حد ہو گئی فضیلت کی، خدا کے شیر پہ حد ہو گئی فضیلت کی، یہ دیکھیے کہ کہاں پائی ہے شہادت بھی، دیکھیے کہ کہاں پائی ہے شہادت بھی، خدا کے گھر سے ہوئی ابتدا امامت کی، خدا کے گھر سے ہوئی ابتدا امامت کی، خدا کے گھر میں ہوا آگے انتقام علی، امام بنو تو بنم غلام علی، علی امام بنو تو بنم غلام علی، اداس اداسی ہے آج مسجد کوفہ، 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 ہے آج اترا ہوا چہرہ ہر نمازی کا، ہے آج اترا ہوا چہرہ ہر نمازی کا، علی کا آج شاید یہ آخری سجدہ، علی کا آج شاید یہ آخری سجدہ، ابھی لہو میں نہ آئے گا میرا عقدہ کشا، ابھی لہو میں نہ آئے گا میرا عقدہ کشا، زمانے والوں کو ہے آخری سلام علی، امام بنو تو بنم غلام علی، امام بنو تو بنم غلام علی، شہید ہو گئے مسجد میں شاہ خیبر کے، شہید ہو گئے مسجد میں شاہ خیبر کے، یتیم ہو گئے دنیا میں شب و شبے، یتیم ہو گئے دنیا میں شب و شبے، یہ بین کرتی ہے کلثوم و زینب دل کے، بین کرتی ہے کلثوم و زینب دل کے، نہ جانے اور دکھائے گی ہم کو کیا تقدیر، نہ جانے اور دکھائے گی ہم کو کیا تقدیر، سروں سے اٹھ گیا اب سایہ امام علی، امام بنو تو بنم غلام علی، علی امام بنو تو بنم غلام علی، میں باب علم پہ بیٹھا ہوں مستقل محشر، 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 ہے شہر علم مہربان رات دن محشر، ہے شہر علم مہربان رات دن مجھ پر، ہے شہر علم مہربان رات دن مجھ پر، ہے شہر علم مہربان رات دن مجھ پر، نقی ہے نیج بلاغہ ہمیشہ پیش نظر، 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 کبھی بھٹک نہیں سکتا میرا قلم میں شر، 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 دکھا رہا ہے مجھے روشنی کلام علی، امام بنو تو بنم غلام علی، علی